سینئر سیاسی رہنماؤں، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، جن میں کارکنان بھی شامل ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ ابھی بھی جیلوں میں موجود ہیں، ان کی اہلیہ بھی جیل میں ہیں. تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ اگلے جو 25 دن ہیں اس میں اس بات کا بہت امکان موجود ہے کہ عمران خان صاحب پہ مزید سختیاں کی جائیں گی اور ان کو ہر طریقے سے توڑنے کی کوشش کی جائے گی اور انہیں راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی، توڑنے کی کوشش کی جائے گی، ان کو آفرز کی جائیں گی. یہ اگلے 25 دنوں کے اندر ہونا ہے. تو اس میں ذرا پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا آپشنز. نون لیگ کیا کہہ رہی ہے. نون لیگ نواز شریف صاحب سب سے اس میں سخت ہے جی، ان کا سخت بارگینر ہے اور وہ بڑا ناپ تول کے حساب کتاب کر کے وہ سارے معاملات کرتے ہیں. اور اس وقت چونکہ ان کا اپر ہینڈ ہے اور 2 سال کی ایکسٹینشن یا پھر 5 سال کی ایکسٹینشن، نون لیگ کا صرف 3 خواہشات ہیں اور وہ ہے کہ مریم صاحبہ کو وزیر اعظم بنانا ہے آئندہ الیکشن کے بعد، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی ان کے دل میں بھی یہ دل للچاتا ہے کہ ان کو بھی وزیر اعظم بنا دیا جائے اسی اسمبلی میں، کیونکہ وہ ایم این اے تو ہیں، تو شہباز شریف صاحب کو فارغ کر دیا جائے اور ان کو بنا دیا جائے. یہ دوسری خواہش ہے. تیسری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت میں کنارے لگایا جائے اور ان کو باہر نہیں آنا چاہیے. اور اس سلسلے میں ایک سپورٹنگ خبر جو ہے وہ راولپنڈی سے آ چکی ہے. انصار عباسی صاحب نے دے دی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2026 کے بعد بھی جیل میں ہی نظر آ رہے ہیں اور ان کا فوری طور پہ جیل سے رہا ہونا کوئی نظر نہیں آ رہا. اور ان کو جو واٹس ایپ خبر دی گئی تھی وہ خبر انہوں نے مبینہ طور پر اسی طرح شائع کر دی، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا بلنڈر مارا ہے اور وہ مسٹیک کی ہے انہوں نے، اور العزیزیہ ریفرنس جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا تھا، اسے عمران خان صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے ان پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے. تو دوسری جانب جناب عمران خان صاحب کو گو کہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع نہیں بلکہ راولپنڈی سے یہ خبر دی گئی ہے. اور اسی طریقے سے بالکل سہیل وڑائی صاحب کو بھی بلایا گیا تھا، ان کے سامنے بھی جنرل صاحب نے یقین دہانی کروائی تھی کہ میں ہی ہوں صرف عمران خان کو ٹھکانے لگانے والا اور میں ہی اس کا سیاسی سفر ختم کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ اور سہیل وڑائی صاحب تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو بھی خطرہ ہے، تو جس کے بعد وہ پاکستان واپس نہیں جا سکے. اس لیے یہ معاملہ چل رہا ہے اور اس میں پیچھے ایک ہی معاملہ ہے، وہ ہے ایکسٹینشن کا. اور عمران خان صاحب کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ایکسٹینشن پہ ایگری کر جائیں. ایک ایکسٹینشن پہ ایگری کریں، دوسرا ہم آپ کو بنی گالا شفٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. بنی گالا چلے جائیں، کہیں بھی جانا چاہیں ہم آپ کو شفٹ کر دیں گے، رہا ہونا چاہتے ہیں ہم آپ کو رہا کر دیں گے، لیکن یہ ایکسٹینشن کے معاملے میں آپ ہمیں سپورٹ کریں. لیکن عمران خان صاحب سپورٹ نہیں کر رہے. دوسری جانب جناب ایک اور ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کو بھی آپ نے سزا سنانی ہے، وہ بھی ایکسٹینشن سے پہلے یعنی کہ ایکسٹینشن نوٹیفیکیشن سے پہلے. تو ان کی 18 اکتوبر تھی، اس کے بعد میں ڈیٹیل لے نہیں سکا تفصیلات. انشاءاللہ وہ بھی آپ کو 1-2 دن میں بتاؤں گا کہ 18 اکتوبر کو ہیئرنگ میں کیا ہوا تھا. اور اس میں انہوں نے بلایا تھا جی آرمی چیف جنرل باجوہ کو، سابق آرمی چیف کو بلایا تھا جنرل فیض نے، اور جنرل ظہیر الاسلام سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاع پاشا، جنرل نوید مختار صاحب کو انہوں نے بلایا تھا، جنرل آصف غفور صاحب کو بلایا تھا کہ ان کو بلایا جائے. پھر عمران خان صاحب کو بلایا اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو اور ثاقب نثار چیف جسٹس آف پاکستان سابق، ان سب کو جنرل فیض حمید صاحب نے کہا تھا کہ ان کو بلائیں جی وٹنس باکس میں، تو ان سے کچھ پوچھنا ہے، تو ان کی بیانات ریکارڈ کروانے، گواہی ہوگی وہ. تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے. تو جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس یہ بھی ایک لسٹ ہے کہ ان کو بھی ٹھکانے لگائیں جی، ان کو بھی سزا سنائیں. اس کے بعد جو اگلی ہے جی پیپلز پارٹی کی اپنی معاملات ہیں. پیپلز پارٹی کو فوری طور پہ ان کی بات مان لی گئی ہے، ان کو آزاد کشمیر کی حکومت دی جا رہی ہے اور وہاں پہ ان کا وزیر اعظم آئے گا. پہلے بلوچستان میں ان کی حکومت ہے، اب آزاد کشمیر بھی ان کو دے دیا گیا ہے. تو پیپلز پارٹی کو مزید ایج حاصل ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو ابھی تک کچھ نہیں ملا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال تھا کہ ان کو علی امین گنڈا پور کے بعد ان کے بھائی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا اور تمام ریاستی حکومتی مشینری جو ہے ان کے لیے استعمال کی جائے گی اور ایم پی ایس کو خریدنے میں، اٹھانے میں، اغوا کرنے میں، برائب کرنے میں سب کچھ وہ کیا جائے گا، لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو لہذا مولانا صاحب سب سے لوزر ہیں اس وقت تک، ناخوش بھی ہیں. اور اس کے بعد
اگلا جو اسٹیج آتی ہے پیپلز پارٹی کو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بات پہ قائم دائم ہے، زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ اگلی باری جو ہے وہ نون لیگ کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ ہونی چاہیے پیپلز پارٹی کی، بلاول بھٹو وزیر اعظم ہونے چاہیے، اور اگر ایکسٹینشن ملتی ہے اور ہمارے ساتھ اور ہم بھی اس کا سپورٹ کرتے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب کی باری ختم ہو جائے گی، مسلم لیگ نواز کی، شریف خاندان کی باری ختم ہو جائے گی، پھر ہمیں باری دی جائے۔ تو یہ ایک دوسرا ہے۔ تو ہر معاملے میں جی گارنٹرز چاہیے، اور پیپلز پارٹی کا گارنٹر الگ ہے اور نواز شریف صاحب کا آپ کا گارنٹر الگ ہوگا، اور کیونکہ یہ ڈیل الگ الگ ڈیل ہوگی، جنرل عاصم منیر صاحب سے نون لیگ کی الگ ہوگی، پیپلز پارٹی کی الگ ہوگی، اور گارنٹر ہوں گے بیرونی برادر ملک، ایک کا ایک برادر ملک، دوسرے کا دوسرا برادر ملک، یہ سب کچھ ہوگا۔ اور اس کے بعد جی یہ تو ہے اندرون خانہ، اندرون ملک جو ہے معاملات۔ پھر یہ ہے کہ فوج کیا سوچ رہی ہے اور ادارہ کیا سوچ رہا ہے، کیا ادارہ جنرل عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتا ہے، اور کیا ایکسٹینشن جو ہے وہ ادارے کے مفاد میں ہے، کیا یہ درست عمل ہے؟ تو میرے اپنے خیال میں جو اس وقت سچویشن ہے، تو جنرل عاصم منیر صاحب کی اگر پالیسیوں کو دیکھا جائے اور ان کے اقدامات کو دیکھا جائے اور ادارے کے مفاد کو دیکھا جائے، تو جنرل عاصم منیر صاحب کا ایکسٹینشن نہیں بنتی، کیونکہ جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے تمام کے تمام انڈے جو ہیں وہ رکھ دیے ٹوکری میں، مسلم لیگ نواز اور شریف خاندان کی ٹوکری میں رکھ دیے، اور وہ شریف خاندان کے ساتھ اتنا جڑ چکے ہیں کہ وہ اس چنگل سے نکل ہی نہیں سکتے، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے لندن پلان کی۔ تو لہٰذا وہ شریف خاندان کو چھوڑنے کی پوزیشن میں کسی بھی صورت میں نہیں ہے، اور وہ بلیک میلنگ کی حد تک ان کے تابع ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے جو ہے وہ ٹی ایل پی کے خلاف پہلے 26 نومبر ہوا، اس سے پہلے 9 مئی ہوا، پھر الیکشن چوری ہوا، اور اس کے بعد 26 نومبر ہوا، پھر آزاد کشمیر کی پالیسی، اور اب مرید کے ہوا، اور پھر پنجاب میں جو پولیس مقابلے مبینہ طور پر قتل عام 670 ہلاکتیں۔ تو یہ سچویشن، اور پھر جنرل عاصم منیر صاحب کی افغان پالیسی، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی پالیسی، یہ ساری کی ساری ناکام ہو چکی ہیں، اور بلوچستان میں بدامنی 3 سال پہلے جو سچویشن تھی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کے دور میں بلوچستان کے معاملات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں اور وہ قابو میں نہیں ہیں، اور وہاں پہ بھی طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا، اور کہیں بھی کسی بھی جنرل عاصم منیر صاحب نے کسی بھی پارٹی کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ کسی کو بھی انگیج نہیں کیا، اور ان کی جو ساری کی ساری پالیسی ہے وہ اس وقت نمبر 1 پہ نون لیگ ہے، اور کبھی کبھی پیپلز پارٹی کو وہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور محسن نقوی صاحب ان کے خصوصی ایلچی ہیں، یہ میں ادارے کا بتا رہا ہوں کہ ادارے کے لیے کتنی منفی چیزیں ہیں، کہ محسن نقوی صاحب ان کے خصوصی ایلچی بھی ہیں، ان کے وزیر خارجہ بھی ہیں، اور جتنے بھی اہم امور ہیں وہ انہی کے ذریعے نمٹاتے ہیں اور انہی کے ذریعے طے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ادارے کے لیے جنرل عاصم منیر صاحب کے دور میں، اور پھر اگلا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے دور میں یہ دہشت گردی کے خلاف جو چل رہی ہے اسے مختلف اصطلاحوں کا نام دیا گیا، اسلامی ٹچ دیا گیا، اسلامی اصطلاحیں استعمال کی گئیں، لیکن ہر 2 صورتوں میں بلکہ ہر کئی صورتوں میں ہمارے جوانوں کا جو شہادتیں ہیں ان کی تعداد میں بے حساب اضافہ ہوا۔ اور پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت لاقانونیت ہے اور کرائم ریٹ بڑھ چکا ہے، اس کے باوجود کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ بندے اٹھائیں اور ماریں جو مرضی کریں، اور اس پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے، رد عمل بھی ہو رہا ہے، لیکن پنجاب کی حالت یہ ہے کہ کرائم ریٹ بڑھ چکا ہے۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا کے ساتھ معاملات خراب ہیں، تعلقات خراب ہیں، اور ایک ہی ان کی 3 سال میں صرف ایک پالیسی رہی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ معاشی پالیسی جنرل صاحب کی مکمل طور پر فلاپ ہوئی، SIFC کے ذریعے جو کچھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، جو دعوے کیے، مکمل طور پر فلاپ ہوئے۔ قرضوں کی معیشت بھرپور طریقے سے چل رہی ہے، وہ امپورٹڈ سرکار سے لے کر کاکڑ سرکار، اور کاکڑ سرکار سے لے کے الیکشن چور سرکار، ہر 3 سالوں میں پاکستان کی معیشت بد سے بدترین حالت میں جا چکی ہے۔ اس کے بعد سیاسی بحران کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اس میں آئین توڑا گیا، قانون توڑا گیا، عدلیہ مسمار کی گئی، میڈیا کو مسمار کیا گیا، یہ سب کچھ کیا گیا، اور چادر چار دیواری کا جو تحفظ تھا، جو
تقدس تھا وہ پامال کیا گیا. یہ سب کچھ ہوا پچھلے 3 سالوں میں. تو کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آئی. ہر معاملے کا حل طاقت کے استعمال سے اور گولی سے نکالنے کی کوشش کی گئی. شہری علاقوں میں بھی، دیہی علاقوں میں بھی، اور یہاں تک کہ آزاد کشمیر بھی انریسٹ دیکھا گیا. یہ ان کی ناکامیوں کی ایک ناکام پالیسیاں ہیں. ان کی معاشی پالیسی، ان کی سیاسی پالیسی، ان کی عدالتی پالیسی، ان کی صحافتی پالیسی، سب کے سب فلاپ ہر فیلڈ میں نظر آتے ہیں. اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جب ان کے ساتھ ایلڈرز نے، فوجی قیادت کے جو ایلڈرز ہیں، ان کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. اور جب انہوں نے توجہ دلانے کی کوشش کی تو انہیں بھی کہا گیا کہ آپ فوج کو نہیں سمجھتے، میں اس فوج کا DNA تبدیل کر رہا ہوں. تو لہٰذا یہ وہ فوج نہیں جو آپ سمجھتے تھے یا آپ چھوڑ کے گئے تھے. تو جو ایلڈرز ہیں ان کو بھی نہیں بخشا گیا، اور ان کے گھروں کو بھی، ان کے بھی گھروں چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. اور 3 اسٹار جرنیلوں تک، سینئر موسٹ جرنیلوں تک جیلوں میں ڈالا گیا. امجد شعیب صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور بہت سارے جرنیلوں کے، فوجی قیادت کے، مبصرین کے، دفاعی مبصرین کے جو ہے زباں بندی کی گئی. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ عمران خان صاحب 3 سال میں صرف انہوں نے ایک کام کیا، اور وہ تھا کرش عمران خان، اور کرش PTI، اور کرش میڈیا، اور کرش عدلیہ. یہ 4 کام انہوں نے کیے ہیں. اور پارلیمان جو ہے اس وقت وہ الیکشن چوروں کی پارلیمان ہے. وہاں پہ جو ارکان پارلیمان بیٹھے ہیں وہ ارکان پارلیمان نہیں ہیں، اور ان کے پاس، سب کے پاس جعلی فارم 47 ہے. 70